دین اسلام دین فطرت ہے، یہ ہر طرح کے غلو سے منع کرتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک گروہ اس جرم کا شکار ہوا اور خوارج کہلایا۔ یہ گناہوں کی بنیاد پہ مسلمانوں کی تکفیر کرنے والا گروہ ہے، حالانکہ اس قانون کی روشنی میں یہ خود دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا۔ بعض اہل علم ان کو بدعتی اور گمراہ بھی مانتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم 1063 نمبر روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حنین سے واپسی کے وقت ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جبکہ سیدنا بلال کے کپڑے میں چاندی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر بھر کے وہ چاندی لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس ظالم نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویلک ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، تیرے لیے ویل ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو یا جہنم ہو اگر میں عدل و انصاف سے کام نہیں لوں گا، پھر عدل کون کرے گا؟ دھرتی میں سب سے بڑے عادل تو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظالم انسان تو یہ کہتا ہے کہ محمد عدل کرو، اگر محمد عدل نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عدل کون کرے گا؟ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اگر میں نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا تو پھر میں تو ناکام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا۔ تم نے کتنی بڑی جرت کی یہ جملے کہہ کر اس ہستی کو جو ہستی کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والی ہستی ہے۔ اس پر امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا انہوں نے اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، میں لوگوں سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس ظالم نے اسلام کا چولا اوڑا ہوا ہے، تم اسے اگر قتل کر دو گے تو لوگ کیا باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا؟ میں لوگوں سے یہ نہیں سننا چاہتا۔ ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، یہ اور اس جیسے اس کے ساتھی، اس کی آل اولاد، اس کی نسل سے یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا معنی؟ اس کا اثر ان کی زندگیوں پہ نہیں ہوگا، یہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن سے عقیدہ نہیں لیں گے، فہم نہیں لیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے وہ نیچے نہیں اترے گا، ان کے جسموں پر نظر نہیں آئے گا۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ یمرقون منہ کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکلے رہے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ خوارج کا سردار، یہ خوارج کا ٹولہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ عدل کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، لیکن وہ قرآن ان پہ اثر انداز نہیں ہوگا، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں، یہ اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ خبر جب پھیلی تو بعض قریشی اور انصاری انہیں غصہ آیا کہ آپ جو مال تقسیم کر رہے ہیں، جو عطیات دے رہے ہیں، وہ اہل نجد کے سرداروں کو آپ نے دیے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر دیا۔ ان کو دینے کا مقصد ان کے دلوں کو نرم کرنا، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف
موڑنا تالیف قلبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا انما اتعلفهم، میں تو ان کو تالیف قلبی کے لیے یہ معاملہ کر رہا ہوں، ان کا دل نرم کرنے کے لیے اس لیے دے رہا ہوں۔ اس دوران ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخسار ابھرے ہوئے، اونچی پیشانی، گھنی داڑھی اور سر منڈا ہوا تھا، اور اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یطع اللہ اذا عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں یا میں نافرمانی کروں گا تو پھر اللہ کی فرما برداری کون کرے گا؟ تو مجھے کہتے ہیں اللہ سے ڈر جا، یعنی میں نے یہ گناہ کیا ہے؟ اگر میرے اوپر یہ تہمت لگاتے ہو، اگر میں نے نافرمانی کی اللہ کی تو فرما بردار کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ دھرتی پہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے محمد الرسول اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کی سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے دنیا والو، تم مجھے امین نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ نے مجھے امین مقرر کیا ہے۔ آسمانوں سے اللہ کی طرف سے جو یہ کتاب کی امانت آئی ہے وہ تو میرے سینے پر اور میرے دل پر، اللہ کے ہاتھوں میں امین ہوں، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم اس کی گردن مار دیں۔ راوی کہتا ہے شاید یہ خالد ابن ولید تھے اجازت لینے والے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور جب وہ چلا گیا پیارے نبی کی گستاخی اور توہین کرنے والا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نسل سے یا اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے یقرؤون القرآن، جو قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ یقتلون اہل الاسلام، یہ خوارج کا ٹولہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، اہل اسلام کو قتل کرے گا۔ وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، بت پرستوں کو چھوڑ دے گا۔ ان کے سامنے مسلمان آئے اور بت پرست آئے تو یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ لَإِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں ان کے گروہ کو پالوں تو میں انہیں ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ اور آج بھی آپ خوارج کا حال دیکھ لیں، یہ خوارج مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، بت پرستوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو ذبح کرتے پھرتے ہیں۔ ان خوارج کی مختلف ٹولیاں ہیں، ایک ٹولی والا دوسری ٹولے کی امیر کو نہیں مانتا تو وہ اسے پکڑتا ہے اور چھروں سے ذبح کر دیتا ہے۔ داعش کا حال آپ نے دیکھا، خوارج کے اس گروہ کو آپ نے دیکھا جو مسلمانوں پہ حملہ آور، مسلمانوں کی مسجدوں میں بم دھماکے، مسلمانوں کے مدرسوں میں بم دھماکے، مسلمانوں کے بازاروں میں بم دھماکے۔ ان سے کفار محفوظ ہے، بت پرست محفوظ ہے، اور ان کا سارا زور لگ رہا ہے تو اہل توحید کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف۔ یہ خوارج کی وہ نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اس حدیث میں جس شخص کی کیفیت بیان ہوئی، آنکھوں کا گہرا ہونا، ماتھے کا ابھرا ہوا ہونا، گھنی داڑھی ہونا، سر کا منڈا ہوا ہونا، یہ نشانی اس شخص کی تھی۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ سارے خوارج اسی شکل و صورت کے ہوں گے، یہ اس شخصیت کو بیان کیا گیا جس ظالم اور مجرم نے آ کے توہین کی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شروع میں یہ افراد تھوڑے ہوتے ہیں، پھر یہ گروہوں کی شکلوں میں مار دھاڑ شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ منظم گروہ بن جائیں اور مسلمانوں کے لیے باعث فتنہ اور مصیبت بنے، پھر اس گروہ کو قتل کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر میں ان کو پالوں، یعنی ان کے جمگٹے کو پالوں، یہ اکٹھے ہو اور مسلمانوں میں یہ جرائم کریں، تو پھر میں ان کو ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد قتل ہوئی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ، اس خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی. اس کی صفات بیان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ہوں گے کون؟ کم عمر، ایک تو عمر میں کم ہوں گے، سفہاء الاحلام، اور عقل میں بھی کچے ہوں گے. اور آپ ان تنظیموں کو دیکھ لیجئے جو خوارج کے منہج میں چلی، ان کے قابو کون آئے گا؟ 15 سال سے لے کے 20-22 سال تک کے نوجوان جو دین میں بھی پختہ نہیں، عقل میں بھی پختہ نہیں، عمر میں بھی کچے ہیں. ان کو یہ شکار کرتے ہیں، ان کے ذہن سازی کرتے ہیں، ان سے بم دھماکے کرواتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلتے ہیں. تو ان کی نشانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. عمر میں تھوڑے، کچی عمر کے، اور عقل کے اندر بھی تھوڑے. یقولون من خیر قول البریہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، مخلوق کی سب سے بہترین بات کہیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ بہترین بات ظاہری طور پہ ہے، وگرنہ یہ شر کے اندر بہت بڑے ہوئے لوگ، وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان کے دین کی اور ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے، یہ ایسے دین سے نکل جائیں گے. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، جب ان سے مقابلہ ہو جائے، ان سے ٹاکرا ہو جائے، تو پھر ان کا انجام ایک ہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. فَإِنَّ مِن قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ان کو قتل کرے گا وہ اللہ کے ہاں اجر پائے گا. ان کے ساتھ قتال کرنے میں اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ خوارج کا ٹولہ ہے، یہ اہل ایمان کی جمعیت کو توڑنے والے ہیں، اہل ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں. یہ بت پرستوں پہ نرم دل ہے اور اہل ایمان پر سخت دل ہے. سیدنا ابو سعید سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی امتی فرقتان فیخرج من بینہما مارقہ، میری امت میں 2 گروہ ہو جائیں گے، اور ان دونوں گروہوں میں سے ایک ایسا گروہ نکلے گا جو دین سے مرتد ہو جائے گا. یلی قتلہم اولاہم بالحق، وہ جو دین سے مرتد ہو گئے، وہ جو ایک گروہ نکلا، انہیں ان 2 گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ لائق اور قریب ہوگا. 2 گروہ بنیں گے اہل ایمان کے، اہل اسلام کے، مسلمانوں کے، اور ان میں سے جو گروہ نکلے گا خوارج کا، ان کو ان 2 گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. یہ نہیں کہا کہ وہ مکمل حق پہ اور دوسرے مکمل باطل، نہیں، یہ نہیں کہا. اسے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، یہ 2 گروہ بنے اہل اسلام کے اندر، اہل ایمان کے اندر اختلاف ہوا. یہ اختلاف دین کی بنیاد پہ نہیں، عقیدے کی بنیاد پہ نہیں، اجتہاد کی بنیاد پہ ان دونوں میں اختلاف ہوا. پھر خوارج نکلے، انہوں نے خروج کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ پہ، اور سیدنا علی نے ان کو پھر قتل کیا، ان سے جنگ کی نہروان میں، اور ان کو سما ہستی سے مٹایا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی امت کے 2 گروہوں کا ذکر کیا، دونوں نبی کے امتی، دونوں اہل ایمان، دونوں مسلمان. اور جو خوارج سے جنگ کرے گا اس کے بارے میں فرمایا وہ حق کے زیادہ قریب. معنی یہ جو دوسرا گروہ ہے وہ مکمل باطل نہیں ہے، وہ مکمل گمراہی پہ نہیں ہے، وہ بھی حق کی تلاش میں ہے. اختلاف اجتہادی مسائل پر ہوا. اللہ راضی ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے. اللہ ہمیں پیارے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلائے. ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے. اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں تک یہ محبت برقرار رہے. اسی پہ ہم زندہ رہیں، اسی
اسی پہ ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.